بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قناعت بڑی دولت ہے۔ ایک شخص رات کے وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور اس کے ذکر سے خوب لطف اٹھاتا تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تم بت کی مانند کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو کبھی لبیک کا جواب نہیں آتا۔ وہ شخص دل شکستہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے جواب میں لبیک کی آواز نہیں آئی۔ مجھے خطرہ ہے کہ بارگاہ الہی میں مردود ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے ذکر کا جواب ہی نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے سادہ لو، تیری عاجزی اور درسوزی کی تیری جانب سے اس کا قاصد ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کا عشق اس کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ دعا کرنے والا ایک مرتبہ یا رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے چند بار لبیک کہنا بن جاتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے کبھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسے درد سر سے بھی محروم رکھتا ہے اور نہ ہی وہ دعا کا سبب بن جائے۔ جو بیماری اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرا دے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی کو سنے۔ درد اور زاری کے ساتھ دعا عشق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گھٹ گھٹ کر رونا ابتدائی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان درد اور رونے کی حالت میں اے مددگار، اے معین پکارتا ہے تو آواز صاف ہو جاتی ہے اور اسی میں انتہائی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب جذبہ الہی طاری ہوتا ہے تب انسان درد کے ساتھ گریہ کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا اور ان اعصاب کے فیض محبت سے برابر میں اور حدت پی رہا ہے۔ اے بھائی، ایسے کئی معمولی لباس والے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ جامع محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ اپنی جانوں دے دیں۔ ایک مجاہد جنگ کی سختیوں پر صبر سے کام لیتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے۔ صبر کشادگی کا راستہ ہے اور تمام معاملات میں احتیاط سے کام لینے ضروری ہے۔ غفلت انسان کو منزل سے دور کر دیتی ہے۔ ہر نفسیاتی خواہش کے پیچھے بھاگنے والا تنکے کی مانند ہوتا ہے۔ ابلیس انسان کو مختلف حیل و بہانوں کے ذریعے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہ انسان کی پختہ کاری ہے کہ وہ اس کے فریب میں نہ آئے۔ ابلیس کے خوشنما قرب میں بہت سی مضرتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا کی دولت کی جھنکار انسان کو اس کے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یاد رکھو، قناعت بڑی دولت ہے، کیونکہ دنیا کی چمک دمک چند روز ہے، اسے دھوکہ جانو۔ قیامت کی حقیقت۔ شیطان کے دھوکے سے بچو، جسموں کو تل لقموں سے فربہ نہ کرو، ذکر کو جسم کے بجائے دل سے کرو، کینے سے بچو۔ حقیقی دوزخ یہی ہے۔ نور ذات کے آئینے سے ہی کھرے کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے۔ روز محشر کی حقیقت اولیاء اللہ کا باطن ہے۔ ناقص کے ہاتھ میں اسم اعظم بیکار ہے، اور بے علم بھی ہو تو علم معرفت فضل ربانی سے استاد کے ذریعے ملتا ہے۔ جاہل کی ہمدردی بلائے جان ہوتی ہے، اور اہل جنت کو اہل دوزخ کے ساتھ کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ عقل مندی یہ ہے
کہ اپنی اوقات کو پہچانو اور مہربانی اور رحمت کے بھروسے پر بے ادب نہ بن جاؤ۔ نا اہل کے ہاتھ میں علم حق کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے شاہی باز کا بڑھیا کے ہاتھوں میں پنجے اور چونچ کٹوا بیٹھنا۔ پناہ میں بقا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھر نے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا پر ہے۔ میں بھی آپ علیہ السلام سے انصاف طلب کرتا ہوں کیونکہ آپ علیہ السلام لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں۔ ہم کمزور مخلوق ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قدرت انتہا پر ہے اور ہم کمزوری کی انتہا پر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ہاتھ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ مہربانی فرما کر ہمیں اس تکلیف اور فکر سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی؟ میں نے کسی کو دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے تمام شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ میں مظلوموں کی فریاد سنتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس سے شکایت ہے؟ مچھر بولا، حضور ہم ہوا کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ ہم اس کے مقابلے میں سوائے فریاد کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بہترین بھنجناہٹ والے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ جب فیصلہ کر لو تو دونوں فریقوں کی بات اچھی طرح سن لو اور انصاف سے کام لو۔ مدعا علیہ کی غیر حاضری مدعی کے قول پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا چونکہ فریقین کی موجودگی لازم ہے، اس لیے مدعا علیہ کو بھی حاضر کیا جائے۔ مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور عرض کیا کہ مدعا علیہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے تابع ہیں، اس لیے اسے ابھی حاضری کا حکم دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو طلب کیا، ہوا تیزی سے آئی اور مچھر بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے فرمایا کہ تو یہاں رک، تیری موجودگی میں فیصلہ ہو۔ پس جس طرح ہوا کا وجود مچھر کے لیے فنا ہے، اسی طرح وصل حق وصل کی فنا ہے۔ وصل سے اگرچہ بقا با اللہ حاصل ہوتی ہے لیکن اس سے قبل مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے۔ ممکن کا وجود دزل اور سایہ ہے، ذات باری نور ہے، نور کے ظہور کے وقت معدوم ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے اور چونکہ اس کی بقا با اللہ حاصل ہے اس لیے موجود ہے۔ اسے میں انسان کے اندر ہستی اور نیستی کا اجتماع حیرانگی کا باعث ہے۔ ملامت کا گھر۔ ایک مسخرے شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ دعویٰ افلاس سے مجبور ہو کر کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب کروا سکے۔ وہ اپنی گفتگو میں 2 جملے استعمال کرتا تھا جس کے 2 معنی ہوتے۔ ایک معنی نبوت کا دعویٰ پر محمول ہو سکتا تھا تو دوسرے معنی کا نبوت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا مطلب یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک عدم سے بھیجا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ عدم سے تو ہم سب بھی آئے ہیں،
تجھ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ اس نے کہا بے شک تم لوگ بھی آدم سے آئے ہو، مگر ایسے اندھے پن سے آئے ہو کہ تمہیں نہ راستے کا علم ہے اور نہ ہی تم اپنی منزل کے متعلق جانتے ہو۔ تم لوگ سوتے ہوئے بچوں کی مانند دنیا میں آئے ہو، جبکہ میں بیداری کی حالت میں آیا ہوں۔ لوگوں نے بادشاہ وقت سے مطالبہ کیا کہ اسے سزا دی جائے۔ بادشاہ نے اسے بہت کمزور جانا اور کہا کہ یہ سزا برداشت نہیں کر پائے گا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اسے سزا دینے سے بہتر ہے کہ اسے سمجھایا جائے۔ بادشاہ نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دارالسلام سے ملامت کے گھر یعنی دنیا میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے تفریحاً پوچھا کہ تو نے آج ناشتے میں کیا کھایا؟ وہ بولا اگر میرے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو میں پیغمبری کا دعویٰ کیوں کرتا؟ ان لوگوں میں پیغمبری کا دعویٰ کرنا ایسا ہی مشکل کام ہے جیسے پہاڑ میں دل تلاش کرنا ہے۔ ان لوگوں کا یہی حال ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے کچھ نسبت نہیں۔ ہاں، اگر کسی حسین عورت کا پیغام ان کے پاس آئے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلاؤ تو ناگواری محسوس کریں گے اور آخرت سے ڈرانے والے کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جس پیغام کو رد کرتے ہیں اور کسی دین کی حمایت نہیں کرتے، انہیں اس فانی دنیا سے محبت ہوتی ہے۔